ہاں جی شروع کریں جی. میڈم کا نام کیا ہے؟ نام تو میڈم کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کنگ سلیمان بیس ہزار راشن پیک جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں گفٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم جو ریلیف پیکج ہیں انشاءاللہ جو پورسٹ آف دا پور لوگ ہیں ان کو پنجاب میں انشاءاللہ تقسیم جو ہے وہ کریں گے، اور اس کو سپروائز جو ہے وہ حیات فاؤنڈیشن اور کنگ سلیمان ریلیف پروگرام کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ لوگ ان کو اوورسی کریں گے، تاکہ ہم یہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح اور مستحق افراد تک پہنچا سکیں. اور میں بہت ہی مشکور ہوں حافظ اسد صاحب کا، مسٹر خالد صاحب کا، مسٹر یوسف صاحب کا، اور مس کہکشاں تبسم کا، جو اس نیک مقصد کے لیے، اس کار خیر کے لیے یہاں پر خود تشریف لائے ہیں، اور اس گرمی میں خود جو ڈسٹریبیوشن ایکٹیویٹیز ہیں ان کو خود یہ ہے اوورسی کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے وہاں پر بھی ان کے نمائندے اور ہمارے نمائندے جو ہے مل کر یہ چیزیں جو ہیں وہ غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش جو ہے کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست ہے. جب بھی پاکستان میں کبھی مشکل وقت آیا ہے تو ہماری سعودی گورنمنٹ نے اور ہمارے سعودی بھائیوں نے اور بہنوں نے کسی وقت بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی سپورٹ کی ہے، اور میں حیات فاؤنڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی اس ڈسٹریبیوشن میں ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بار بار پچھلے 7 دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم نے کرونا وائرس پہ قابو پا لیا ہے یا اس کو کنٹین کر لیا ہے. یہ وائرس جو ہے بڑھ رہی ہے، اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 7 دنوں سے احتیاطی تدابیر جو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں ان پر حکومت کی ایڈوائز پہ جتنی توجہ دینی چاہیے نہیں دے رہے. تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ وبا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو ہمارا ہیلتھ کا نظام اتنا نہیں ہے کہ ہم بیمار لوگوں کو کوپ کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جیسا ملک، برطانیہ جیسا ملک، اٹلی جیسا ملک بھی اس کا وار جو ہے کرونا اس کو برداشت نہیں کر سکا ہے، اور ان کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بھی وہاں پر کم پڑ گئی ہیں. تو ڈاکٹرز بھی بار بار وارننگ دے رہے ہیں. کراچی سے بھی ڈاکٹرز کی ایک ہی آواز ہے، اسلام آباد سے بھی یہی آواز ہے، اور پنجاب سے بھی یہی آواز ہے کہ ہم لوگ جو ہیں احتیاط برتیں، عوام احتیاط برتیں، اس لیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈھال کر ہماری جانیں اور ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہمیں میسج دے رہے ہیں اس میسج کو ہم لوگ جو ہیں سیریس لیں گے، تاکہ اس کرونا وبا سے ہم کنٹرول جو ہے وہ کر سکیں. جہاں تک ایک منٹ سے تو ایک تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ
جب پرائم منسٹر عمران خان یہاں پر آئے تھے تو ہم نے یہاں پر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں لانچ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے راشن پروگرام جو ہے مخیر حضرات کی مدد سے وہ لانچ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جو فارماسیوٹیکلز کمپنیز ہیں یا میڈیکل ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ ہمیں مدد کریں تاکہ ہم یہ چیزیں جو ہیں فرنٹ لائن ڈاکٹرز کو بھی پہنچا سکیں اور راشن جو ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں کو پہنچا سکیں. تو مجھے کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے، پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے، پاکستان کے مخیر حضرات نے اور جن لوگوں نے کیش دیا ہے انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نیچے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم 5 لاکھ لوگوں کو یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے. اور ہم اپنے سعودی بھائیوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 20,000 راشن پیک ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں جس کی مالیت 16 کروڑ روپیہ 160 ملین روپیز ہے. اور اس سے تقریباً 1.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس پیکج سے مستفید ہو سکیں گے. جی انصاری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت تو ایڈوائز کر سکتی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں نے جو ایڈوائز ہم کر رہے ہیں یا جو SOP حکومت کے ساتھ طے ہوئے ہیں علماء کرام پہ ان پر عمل نہ کیا گیا تو پھر حکومت کے پاس سوائے اس کے کہ حکومت اپنا جو ہے لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو انفورس کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوگا. دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ایک تو یہ وائرس جو ہے ان ایکسپیکٹڈ ہے، کسی ملک کی کسی قوم کی اس کے لیے تیاری نہیں تھی. پاکستان میں ایک تو ہمیں کرونا سے صحت یا ہماری جو اموات ہوں گی، جو پازیٹیو آئیں گے لوگ، وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک اور بھی بہت مسئلہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، وہ بیچارے بہت ہی مجبور ہیں. تو ان حالات کو ہر چیز کو مد نظر جو ہے حکومت کو رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کرونا سے تو کم لوگ مریں اور بھوک سے زیادہ لوگ مر جائیں. ہم ایک غریب قوم ہیں، ایک غریب ملک ہے اور کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اس لیے حکومت کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ ساری یہ آپشن جو ہیں سارے ایشوز کو دیکھ کر کرنے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی، یہ جو کھچاؤ ہے نہ یہ حکومت کا خوشی سے ہے، نہ ہماری بزنس کمیونٹی خوشی سے کنفرنٹیشن کی طرف جانا چاہتی ہے. حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وبا جو ہے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، کہ ہمارے ہسپتال، ہمارے ڈاکٹر جو ہیں اس کو کوپ نہ کر سکیں. بزنس مین بیچارہ جو ہے وہ بے بس ہے، پریشان ہے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنی جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس صورتحال ہے جس کو انتہائی احسن طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے ہمیں کوشش پہلی ہماری یہ ہوگی کہ اس طریقے سے اس کو حل کیا جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو پرائسز جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں اور ذخیرہ اندوز جو ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس لیے ایک آرڈیننس لایا گیا ہے جس میں
لوگوں کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی چیزیں کنفسکیٹ بھی ہو سکتی ہیں اور 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے نوٹس میں لایا گیا تھا کہ جو جو میڈیسن کی ہماری دکانیں ہیں انہوں نے 10% اور 5.5-7% یا 5% جو ڈسکاؤنٹ دیتے تھے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ان کو وارننگ بھی دی، میں نے ان کو یہاں پر بھی بلایا، اور اب آپ دیکھیں گے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے اوورسی آپ کر سکتے ہیں، آپ ویجیلنٹ رہ سکتے ہیں۔ میڈیا ایک اہم، اس مہنگائی کو روکنے کے لیے میڈیا بھی ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے، جو کہ ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں۔ تو میڈیا نے بھی رول ادا کیا، ہم نے بھی رول ادا کیا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں جائیں تو جتنی بھی چینز ہیں ان سب کے سامنے لگا ہوا ہے کہ 10% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ تمام جو پروڈکٹس ہیں میڈیسن کی ان پہ اویلیبل ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک ایفرٹ کی جو ہماری کامیاب ہوئی، اور جو لوگ جو ہیں ایکسٹرا پرائس پے کر رہے تھے میڈیسن کی، اللہ کے فضل و کرم سے اب تمام لوگوں کو 10% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو دوسری مہنگائی ہے، جو لوگ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ بالکل، اس پہ پوری چیزیں جو ہیں انڈر کنسیڈریشن ہیں، اس لیے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے، جو کہ کچھ دکانیں جو ہیں روٹیشن میں ایک انڈسٹری کو کھول دیا جائے پھر دوسرے کو کھول دیا جائے تاکہ رش بھی نہ ہو، اور ہم اپنے مقاصد جو ہیں آبجیکٹو جو ہیں وہ لوگ اپنا جو ہے کم از کم روزی جو ہے اپنے گھر کا گزارا جو ہے شابڑی والا، ریڈی والا، چھوٹا دکاندار جو ہے وہ بھی اس سے گزارا کر لے۔ آخری سوال جی۔ نہیں ایسی بات نہیں، دیکھیں یہاں پر بھی جو ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ اور راشن فنڈ لانچ کیا تھا، تو پرائم منسٹر یہاں پر خود آپ کو معلوم ہے کہ گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے بڑی فخر کی باعث ہے کہ ہم تقریباً 150 کروڑ روپے کا جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، اور ان میں میجر کنٹریبیوشن ہمارے سعودی عرب بھائیوں نے بھی اس میں بہت بڑا حصہ ڈال دیا ہے، ہماری جو راشن کمپین تھی اس کو بوسٹ دے دی۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، جب آپ ایک نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کی لوگ مدد کے لیے آتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ کو پھر جو ہے آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اور لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری کنگ جو ہے ریلیف پروگرام جو ہے کنگ فائر ریلیف پروگرام، اس سے ہمیں بڑا بوسٹ ملا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد اور بھی ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں راشن جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اور اس رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہے اور دیانتداری سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بھائی بہن بچے جو ہیں وہ بھوکا نہ سوئے۔ اس کے لیے جو بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو ہم ہر کام کریں گے، لیکن اپنے کسی بھائی اور بہن کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، مشکل وقت ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس ٹیسٹ پہ پورا ہوتے ہیں۔ نہ پلیز میں ذرا ایک وضاحت کر دوں۔ سرور فاؤنڈیشن از ون آف دی 60 آرگنائزیشنز انڈر PDN۔ میں ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ 2013 میں نے PDN کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اس لیے رکھی تھی کہ ہماری بہت سی چارٹیبل آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں، لیکن ان میں کوآرڈینیشن، کوہیژن، کوآپریشن نہیں تھا۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سب آرگنائزیشن جو ہیومینٹی کے لیے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ ڈپلیکیشن اور اوور لیپنگ جو ہے اس کو ختم کر سکیں۔ تو PDN پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نیچے 60 آرگنائزیشنز ہیں، اور ان 60 آرگنائزیشن میں سرور فاؤنڈیشن بھی ایک آرگنائزیشن ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے گورنر پنجاب وہ 60 آرگنائزیشن، آل دوز پیپل جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں، وہ ان کو میں اتنا ہی سپورٹ کرتا ہوں جتنا سرور فاؤنڈیشن کو کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمام آرگنائزیشن جو ہیں مل کر
ایک اچھا اور نیک کام کر رہی ہیں، اور خاص کر اس مشکل وقت میں یہ تمام لوگ جو ہیں اکٹھے، اور اسی لیے ہم یہ اپنا آبجیکٹو جو ہے 5 لاکھ راشن کا حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پورٹل ہے جس میں اگر جس علاقے میں یا جن لوگوں کو اب کنگ فہد ریلیف فنڈ چلا جائے گا، یہ راشن چل جائے گا، وہاں پر اخوت نہیں دے گا، وہاں پر LIHS نہیں دے گا، وہاں پر سرور فاؤنڈیشن نہیں دے گی، تاکہ ایک فیملی کو یا ایک گھرانے کو 2-3 پیکج جو ہیں نہ جائیں، اور ہم اس کو مستحق لوگوں تک ہر جگہ پر پہنچا سکیں اور کسی قسم کی ڈپلیکیشن نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔